بالآخر تھک کر میں نے کتاب کو ایک طرف رکھ دیا۔ مجھ میں اب اس کتاب کو مزید پڑھنے کی شقت نہ تھی۔ میں نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اپنے اندر کی الجھن کو کم کرنے کے لیے میں نے ایک لمبا سانس لیا، پھر اسے سگریٹ کے دھوئیں کی طرح چھوڑ دیا۔ میری سوچ کی سوئی ابھی تک وہ اور میں پر اٹکی ہوئی تھی۔ یہ گتھی مجھ سے سلجھ نہیں رہی تھی کہ وہ اگر میں ہوں تو وہ کون ہے، اور میں اگر وہ ہوں تو میں کون ہوں۔ یہ کتاب میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا، کچھ اپنی مصروفیات، کچھ عجیب و غریب موضوع اور اس کے ساتھ عدم دلچسپی کے باعث اسے پڑھ نہیں پایا تھا اور اسے کتابوں میں رکھ دیا تھا۔ پھر اور کتابیں آتی رہیں اور یوں وہ کتاب دیگر کتابوں کے ڈھیر میں گم ہو گئی۔ اس شب جب باہر بارش ہو رہی تھی تو میں نے کوئی اور کام کرنے کی بجائے کتابوں پر جمی گرد کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ کتابوں کو اٹھاتا اور انہیں ترتیب سے لگاتا چلا گیا۔ اس کام میں مجھے عجیب سی خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ کتاب میرے ہاتھ لگ گئی۔ میں جو کتابوں کا رسیا ہوں، اس بات پر حیران ہوا کہ میں نے اب تک اس کتاب کو پڑھا کیوں نہیں تھا۔ کتاب کو ہاتھ میں لے کر ادھر ہی کھڑے کھڑے اس کی برگردانی کی تو مجھے دلچسپ معلوم ہوئی۔ کتابوں سے گرد جھاڑنے والے کام کو موقوف کر کے میں اس کتاب کو لے کر اپنے مطالعے والی میز پر آ گیا۔ پھر اہتمام سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کتاب کا پڑھنا میرے لیے نئی مصیبت کا باعث بنے۔ انسان ہر نیا کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے، اس یقین اور احساس کے ساتھ کہ اس بار وہ کوتاہیاں نہیں کرے گا جن کے باعث اسے پچھلی مرتبہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسے ندامت اٹھانی پڑی تھی، لیکن یہ سب اس کی خام خیالی ہی رہتی ہے۔ سوچ سمجھ کر اٹھایا جانے والا قدم بھی کچھ عرصے کے بعد بے وقوفی محسوس ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور میرے ساتھ کچھ جلد ہی ہو گیا تھا۔ مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس کتاب کو اٹھا کر بے وقوفی ہی کی تھی۔ پڑھا رہنے دیتا اسے کتابوں کے ڈھیر میں۔ ویسے بھی میں اس وقت ایسی ذہنی کیفیت میں نہیں تھا کہ اتنی الجھن کو برداشت کر پاتا۔ دھب کی آواز کے ساتھ میرے خیالات کا سلسلہ رک گیا، یوں لگا جیسے کوئی چیز گری ہو۔ اس آواز کے ساتھ میں بھی ڈر گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا تو ایک چھپکلی گری ہوئی تھی۔ بلا پر آنے والے پتنگوں کو پکڑنے کی کوشش میں وہ اپنا توازن کھو کر گر پڑی ہوگی۔ بلا پر اس وقت پتنگوں نے یلغار کر رکھی تھی۔ ویسے تو رات کے وقت کھڑکی بند ہی رہتی تھی، جس کی جالی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن آج کھلی رہ گئی تھی۔ جیسے اس کتاب کو پڑھنے کے دوران میری یادوں کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ باہر بارش تھی، اس لیے پتنگے بڑی تعداد میں اندر آ گئے تھے۔ میں نے بھی کھڑکی کو بند نہیں کیا تھا، ان کو اندر آنے دیا اپنے خیالوں کی طرح۔ حالانکہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگلی صبح ان میں سے آدھے سے زیادہ مر کر فرش پر گرے پڑے ہوں۔ یہ بھی روشنی کی محبت میں مارے جائیں گے۔ مجھے سارے فرش کو صاف کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی میں نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا تھا۔ بلکہ ان پتنگوں کو بلب پر اڑتے دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یکدم ایک خیال میرے ذہن میں کوندا، جس سے میرے چہرے پر سختی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میں نے اپنی چپل اٹھائی، ان پتنگوں کی محبت میں اس چھپکلی کو مارنے کے لیے اٹھا اور چپل زور سے چھپکلی کو دے ماری۔ چپل پڑنے سے پہلے ہی چھپکلی وہاں سے آگے کھسک گئی تھی۔ میں نے فوراً دوسری چپل اٹھائی اور وہ بھی اس پر داغ دی، لیکن وہ پھر بھی بچ گئی تھی۔ اب وہ بھاگ کر کتابوں والی الماری کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ اپنے دونوں نشانے خطا ہونے پر میرا غصہ بڑھ چکا تھا۔ اسی غصے میں ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کرنے لگا جس سے میں اس چھپکلی کا خاتمہ کر سکتا۔ پتنگوں کے ساتھ محبت کی بجائے اب چھپکلی کے ساتھ نفرت مجھ پر غالب آ چکی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ اسی کمرے میں ہوتی، اسے میں کم و بیش ہر روز دیکھتا تھا۔ اس نے کبھی میرے کام میں خلل نہیں ڈالا تھا، لیکن اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اسی وقت چھپکلی کو نہ مارا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ اپنے سب کاموں کو چھوڑ کر میں چھپکلی کو مارنے کے در پہ تھا۔ میرے سر پر وحشت سوار تھی، اور یہ وحشت تب ہی تمام ہونی تھی جب میں اس چھپکلی کو اپنا شکار بنا لیتا۔ چھپکلی کھسکتے ہوئے الماری کے اوپری حصے تک پہنچ چکی تھی، اور میں ابھی تک اسے مارنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔
دیوار گیر جس کے ساتھ میرے 2 عدد سوٹ لٹکے ہوئے تھے کہ نیچے بوٹ پڑے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے ان کی طرف لپکا اور ان میں سے ایک بوٹ اٹھا کر اتنی ہی تیزی سے چھپکلی کو دے مارا۔ چھپکلی اس وقت اوپری کنارے پر پہنچ چکی تھی، اس سے آگے وہ کتابوں میں روپوش ہو جاتی، لیکن اس سے پہلے ہی میرے وزنی بوٹ نے اسے جا لیا اور وہ اس بوٹ کے ساتھ فرش پر آ گری تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک تڑپتی رہی، اسے تڑپتے ہوئے دیکھ کر میں لطف لیتا رہا۔ بالآخر میں کامیاب ہوا۔ میں نے وہی بوٹ اٹھایا اور اسے ایک بار پھر تڑپتی ہوئی چھپکلی پر دے مارا۔ بوٹ اتنی شدت سے پڑا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی چپک گئی تھی۔ اس وقت میں نے ایک نظر اٹھا کر ان پتنگوں کی طرف دیکھا جو میرے کارنامے سے بے خبر اسی طرح بلب پر ناچ رہے تھے۔ چھپکلی کا مردہ وجود جو وہاں پڑا ہوا تھا اب مجھے بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس بوٹ کو اٹھایا جس کے ساتھ وہ چپکی ہوئی تھی اور اسے جھاڑنے کے لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے جو ہی کمرے کے دروازے کو کھولا تو بارش کے کچھ چھینٹے مجھ پر پڑے۔ ان چھینٹوں سے بچنے کے لیے میں نے بوٹ کو زور سے جھاڑا، لیکن وہ چھپکلی نیچے نہیں گری۔ میں نے بوٹ کو دیوار کے ساتھ ٹھوک بجایا تاکہ اسے چھپکلی گر جائے۔ اسی کوشش میں بوٹ میرے ہاتھ سے نکل کر باہر بارش کے پانی میں جا گرا۔ میں اپنے آپ کو کوستا ہوا اسی طرح ننگے پاؤں باہر بارش میں آ گیا۔ قبل اس کے کہ بارش کا پانی میرا بوٹ بہا لے جاتا میں نے اسے جا لی۔ چھپکلی بوٹ سے جدا ہو کر بارش کے پانی میں بہہ گئی تھی۔ میں گیلے بوٹ کو لیے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اس دوران میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ میں نے بوٹ کو لے جا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ بالوں کو خشک کرتے ہوئے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں مجھے اپنا چہرہ عجیب سا لگا۔ بڑی ہوئی بے ترتیب داڑھی کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اس دن سے شیو نہیں کی تھی جب سے وہ اور میں جدا ہوئے تھے۔ شیو کا خیال آتے ہی میں اسی وقت ریزر اٹھا کر آئینے کے سامنے شیو بنانے میں جٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد داڑھی میرے چہرے پر سے غائب ہو چکی تھی۔ اب میرے خد و خال آئینے میں نمایاں تھے اور میں چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک گونا مسرت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی جبکہ ہاتھ اسی طرح میرے چہرے پر پھسل رہا تھا۔ درد سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ عجلت میں شیو بناتے ہوئے میں 3 زخم بھی اپنے چہرے پر لگا چکا تھا۔ زخم والی جگہ کو سلاتے ہوئے میں آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ مطالعہ والی میز کے پاس آیا تو اس کتاب پر نظر پڑی۔ یکدم وہ تمام باتیں یاد آنے لگی جنہیں میں اس چھپکلی والے ہنگامے میں بھول چکا تھا۔ اس نے بھی تو مجھے یہی کہا تھا کہ وہ اور میں ایک ہی، میں وہ ہوں اور وہ میں، لیکن نہ میں وہ بن سکا اور نہ وہ میں۔ تو کیا اس چھپکلی کو مارنے میں کہیں مجھ میں اس سے نفرت تو نہیں عود آئی؟ لیکن میں نے تو اسے پتنگوں کی محبت میں مارا تھا۔ کیا میں نے اسے پتنگوں کی محبت میں مارا تھا؟ کیا سچ میں اس کتاب کو پڑھ کر میرے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں امڑ آئی تھی جس نے کہا تھا ہم ایک ہی روح ہیں، وہ میں ہے اور میں خود کو وہ سمجھوں؟ بزدل، تم کتنے بزدل ہو! تم دراصل اس کی یاد سے فرار چاہتے تھے۔ تم نے اس چھپکلی کو پہلے کیوں نہیں مارا؟ دراصل تم اسے مارنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، اور آج جب تمہیں بہانہ ملا تو تم نے اسے مارنے میں ذرا دیر نہیں کی۔ تم نے چھپکلی کو نہیں بلکہ اسے مارا۔ تم سچ میں اسے مارنا چاہتے، اسے بھول جانا چاہتے۔ تم سمجھتے ہو کہ اس چھپکلی کو مار کر تم نے اسے بھی ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سے مار دیا۔ تم نے چھپکلی کو تو مار دیا لیکن اس کی یاد کو نہیں مار پایا۔ میرے اندر کی آوازیں مجھے ملامت کر رہی تھی۔ اب مجھے اس چھپکلی کو مارنے پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے بلا وجہ اسے اس بے دردی سے مار دی۔ پتنگوں کا کیا ہے، وہ تو آج بارش سے بچنے کے لیے اندر آ گئے۔ چھپکلی تو ہر روز ادھر ہی ہوتی، میرے ساتھ اس کمرے پر کچھ حق اس کا بھی تو تھا۔ شاید اسی لیے باہر سے یہ لگار کرنے والوں کو مار دیتی تھی، اور آج انہی کے لیے میں نے اسے مار دیا تھا۔ میں نے کتاب جس کا عنوان وہ اور میں تھا میز سے اٹھائی اور اسے پھر سے پہلی والی جگہ پر رکھ دیا کہ یہ سب اس کتاب کا شاخسانہ تھا۔ میں نے کھڑکی کو بند کر کے پتنگوں کے باہر جانے کا راستہ روک دیا، ساتھ ہی بلب کا سوئچ بھی آف کر دیا اور زور زور سے کہہ لگانے لگا، جبکہ اس دوران آنسو بھی میری آنکھوں سے رواں تھے۔